انیک ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ناجی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جو دیا گیا تھا سنگل رکنی بینچ کی جانب سے، اس کو واپس لے لیا ہے اور ایک بار پھر سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا ہے۔ آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور جن خدشات کا اظہار تحریک انصاف آلریڈی کر رہی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں شدت آ جائے گی؟ جی بہت اچھا فیصلہ ہوا، بہت احسن فیصلہ ہوا۔ ہر وہ کوشش، ہر وہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن میں بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں، ان کا اشارہ خود عدلیہ کی طرف سے بھی، اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عدلیہ سے ایسے ناقابل فہم فیصلے سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ سنگل بینچ وغیرہ کی طرف سے، کہ اس سے لگتا یہ ہے، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ الیکشن کی راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چلتا ہوا پروسیس ہے جس میں پہلی تو بات عدالت کو جو ہے وہ سیاسی اس طرح کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلے اس طرح کے فیصلہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے دیکھا، جورسڈکشن کا سوال پیدا ہو گیا کہ ان کا فیصلہ جو تھا وہ پورے ملک پر اپلائی انہوں نے کر دیا، وہ اس کو درست کیا۔ تو پشاور ہائی کورٹ سے یہ معاملہ جو ہے پھر بلے کے نشان کے متعلق اس طرح کا ایک ڈسٹربنگ فیصلہ آ گیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ اس کنفیوژن کو دور کیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بات وہی پریویل کرے گی، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہی پریویل کرے گا، اور یقیناً یہ اچھا ہوا، اس سے دھند چھٹے گی، اور وہ تمام لوگ جو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، عدالت جتنے بھی سیاسی فیصلے ہیں اس طرح کے، خاص طور پہ آج کل کے انوائرمنٹ میں، اس میں عدلیہ کا انوالو ہونا، قابل احترام ججز کا انوالو ہونا، یہ ان کو کنٹروورشل بنائے چلا جا رہا ہے۔ آپ اس کی سب سے بڑی ثبوت یہ دیکھیے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان 8 فروری کو پتھر پہ لکیر قرار دے چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اس پہ شک و شبہ کی اب تک تاریخ پر جو اظہار کیا جا رہا ہے، کھل کے کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جتنی بھی آپ کہیے کہ یہ کوششیں ہیں، یہ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، میں انہی کے الفاظ دوبارہ سے استعمال کروں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، کہ وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ گڑبڑ ہو، فساد ہو، انتشار ہو، اس طرح کے لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، آخری دم تک کرنا چاہیے۔ اچھا انیک ناجی صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف بلے کے علاوہ کسی اور انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اترے گی، یا پھر ان کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد تصور کیے جائیں گے؟ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے جی، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اسٹیبلشڈ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا انتخابی نشان لینا یا اس سے چھین لینا یا واپس کر دینا، اس سے اس کی مقبولیت یا اس کی سیاست یا اس کی زندگی پہ کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مثال کے طور پہ موجود ہے۔ بات الیکشن، کسی بھی سیاسی جماعت کا وجود اور اس کی زندگی، اس کے سیاسی فیصلوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ جو بھی سیاسی پارٹی جو اپنے سیاسی فیصلوں کی بنیاد حقیقی زمین کے بجائے، حقیقی گراؤنڈ کے بجائے فکشن پہ رکھے گی، خواہشات پہ رکھے گی، یا فلموں پہ رکھے گی، ڈراموں پہ رکھے گی، الٹرنیٹیو ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی جیسے مطلب ہے خوابوں پہ اور ہواؤں میں جو قلعے تعمیر کرے گی، وہ اسی طرح سے اس کا مقدر ہوگا جو کہ خود پی ٹی آئی کا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ اسی فکشن اور ایک الٹرنیٹیو ریالٹی میں رہتے ہوئے یہ لوگ ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک تخت سے گویا تختے پہ آ چکے ہیں، لیکن ان کی ابھی تک وہ ریالٹی سے جیسے کہنا چاہیے یہ تسلیم اسے کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ان کی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے۔ یہ بغاوت کی طرف جانا، انتشار کی طرف جانا، لڑائی کی طرف جانا، فیک نیوز کی طرف جانا، جھوٹے پروپیگنڈے کی طرف جانا، اس طرح کے فساد کرنے سے انتقال اقتدار ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں ہو سکے۔ لیکن یہ ان کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی، ان کو اس طرح کے یعنی ان کی امیدیں ٹوٹتی رہیں گی، کیونکہ دیکھیں خواب اور یہ اس طرح کی الٹرنیٹیو ریالٹی جب بھی حقیقت کی چٹان سے ٹکرائے گی، پاش پاش ہو جائے گی۔ ناجی صاحب، ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے یہ تاثر ہمیشہ دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ملک میں بے چینی پھیلے گی، اس سے حالات جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ اس طرح کی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جو عدالت کی جانب سے جو فیصلے آ رہے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو کام اب یعنی کہ کئی دفعہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، دیکھیے سورس کہاں ہے؟ فیک نیوز کا سارا جو سورس ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کا سوشل میڈیا پہ جو پھیلایا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے سورس، ان کی جڑیں، یہ ایک ہی جماعت پی ٹی آئی سے کی طرف کیوں جاتی ہوئی ملتی ہیں؟
یہ جھوٹا پروپیگنڈا میں پیپلز پارٹی کا نام کیوں نہیں آتا؟ یہ جھوٹے فیک نیوز، یہ جو جھوٹے پروپیگنڈا ہے، یہ پی ایم ایل این کا سپورٹ بیس جو ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ان کی طرف سے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ جھوٹا پروپیگنڈا، جعلی خبریں اور سچی خبروں کو غلط قرار دے کے وائرل کر دینا، یہ حرکتیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہی؟ جماعت اسلامی کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ساری کی ساری فیک پروپیگنڈا ایک ہی پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس سے کیوں نکلے چلا آ رہا ہے؟ وہ بلال ورک کا جھوٹا پروپیگنڈا ہو، یا وہ گرفتاریوں کا ہو، یا وہ کسی ویڈیو کا ہو، یا وہ کسی ماتم کا ہو، مطلب یہ ایک ہی پارٹی ہے جو مسلسل فساد اور انتشار کی طرف جا رہی ہے. ان کا سپورٹ بیس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. یہی لوگ تھے، اگر آپ یاد کریں کہ یہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسے ڈرامہ کہا کرتے تھے بغیر کسی شرمندگی کے، یہ آج تک اسی راستے پر چل رہے ہیں. یہی لوگ تھے جو کہتے تھے 2018 کے الیکشن میں کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، مریم نواز واپس نہیں آئی، وہ آ گئے. یہی وہ لوگ تھے. اس کے بعد جھوٹ کی ایک طویل، وہ آپ کہیے کہ وہ ایک فہرست ہے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.